بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے۔ ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی 13ویں صورت ہم پڑھ رہے تھے، سورۃ البلد۔ اس کی 3 آیت ہم پڑھ چکے ہیں، آج 4تھی آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت اور مشقت میں کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا؟ مشقت میں پڑے ہوئے انسان کا حال دیکھو، اس حالت میں بھی وہ غرور کرتا ہے۔ ابو جہل کو دیکھو کیسے اکڑا ہوا ہے۔ مقام غور ہے۔ چاروں طرف سے مصائب و مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کا اپنے خالق اور مالک کے سامنے یہ حال ہے، تو اگر اس کے لیے دنیا میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے کیسی کیسی بغاوتیں کرتا اور مخلوق خدا پر کیا کیا ستم ڈھاتا۔ یقول احلقت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے تو ڈھیروں مال خرچ کر ڈالا۔ اس فکرے میں سرداران قریش کی ذہنیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ لوگ بھلائی اور نیکی کے کام اکثر و بیشتر جذبہ مسابقت کے تحت کرتے تھے اور پھر اپنی نیکیوں کا خوب چرچا کرتے اور شیخیاں بگاڑتے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے ایمان لا آنے کا سبب بھی یہی جذبہ مسابقت تھا۔ آیت زیر مطالعہ میں سرداران قریش کے اسی طرز عمل کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص کبھی بھلائی کا کوئی کام سر انجام دے لیتا ہے تو جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرتا اور شیخیاں بگاڑتا ہے کہ فلاں کام میں نے ڈھیروں مال کھپا ڈالا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا ان کا گمان ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ مطلب کیا وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر شخص کے ایک ایک عمل سے واقف ہے، اس کی اس نیکی سے وہ بے خبر رہے؟ یعنی اگر تو اس نے وہ نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی تھی تو پھر وہ اس کا ڈھنڈورا کیوں پیٹ رہا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں، ولسانا و شفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی 2 گھاٹیوں کی۔ یعنی عام مفسرین کے نزدیک 2 گھاٹیوں سے مراد نیکی اور بدی کے 2 راستے ہیں۔ البتہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے ماں کی 2 چھاتیاں مراد ہے۔ نجد کے لغوی معنی ابھری ہوئی چیز کے ہیں۔ بلند صدا پر جو راستہ ہو اس کو بھی نجد کہتے ہیں۔ چنانچہ ان ناجدین کے معنی 2 بلند واضح راستے بھی ہو سکتے ہیں اور 2 ابھار بھی، اور مجھے مخزل کردہ رائے زیادہ پسند ہے۔ انسان کی زبان، اس کے 2 ہونٹوں اور پھر ماں کی چھاتیوں کے ذکر کے حوالے سے دراصل یہاں انسان کی اس جبلی اور پیدائشی ہدایت کا ذکر مقصود ہے، جس کے بارے میں ہم سورہ اعلیٰ کی آیت والذین